وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں سپارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے اور اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی طرف اشارہ کیا گیا اور فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر دوسرا حصہ مسجد اقصی سے 7 آسمانوں اور جنت اور جہنم کی سیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی۔ تو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں پہلے حصے کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ وہ 2 مرتبہ زمین میں فساد کریں گے اور پھر 2 مرتبہ ان کے فساد کی ان کو سزا ملے گی۔ تو پہلی مرتبہ جب انہوں نے اللہ کے ایک نیک اور برگزیدہ پیغمبر حضرت شایع علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا تو ان کے اوپر بخت نصر کو اللہ نے مسلط کیا، جس نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں کو بانیاں بنا دیا اور ان کی مقدس مذہبی کتاب تورات کو جلا ڈالا اور ان کی بستیوں کو تہ و بالا کر دیا۔ اور پھر دوسری مرتبہ جب انہوں نے زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کی اور اللہ کے 2 برگزیدہ پیغمبروں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، تو پھر ان کے اوپر عذاب آیا اور بابل کا ایک بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوا جس نے ان کی بستیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور ان کے مردوں کو قتل کیا اور بڑے پیمانے پہ قتل و غارت گری ہوئی اور خون بہا۔ اس کے بعد جب یہود نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل مدینہ کے ساتھ بدعہدی کی اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا اور اس طرح وہ ذلیل اور خوار ہوئے۔ ہمارے قریب کے زمانے میں ہٹلر خدائی کوڑا ان کے لیے ثابت ہوا اور انہوں نے یہودیوں نے جب حد سے زیادہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کی تو ہٹلر نے آ کر اتنی بڑے پیمانے پہ قتل و غارت گری کی کہ انسانی سروں کے مینار تعمیر کیے گئے۔ اب حال میں بھی یہودیوں کی ریشہ دوانیاں اور ان کی کارستانیاں اور ان کے مظالم حد سے بڑھ چکے ہیں۔ اب انتظار کرنا ہے کہ کون ان کے لیے خدائی عذاب کا کوڑا ثابت ہوتا ہے اور کیسے ان کو دوبارہ سبق سکھایا جاتا ہے۔ پھر سورہ مبارکہ میں تیسرے رکوع میں چند احکامات دیے گئے اور فرمایا گیا کہ یہ احکامات وہ بنیاد ہیں کہ جو ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو اپنے اندر اپنی زندگی میں لازمی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بنیاد توحید ہے اور فرمایا کہ مومن کبھی بھی اپنی توحید پر کوئی سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہرگز عبادت مت کرو۔ دوسرا حکم دیا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, कि वालिदैन अगर उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए और वो तुम्हें किसी बात के ऊपर डांटे, सख्त सुस्त कहें, तो उसके जवाब में वला तनहरहुमा, उनको हरगिज मत झिड़को, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ नरमी के साथ बात करो, अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करो और उनका दिल मत दुखाओ। और आगे इरशाद फरमाया वआतिल कुर्बा हक्का, अपने रिश्तेदारों को उनका हक अदा करो, वल मिस्कीन वब्न सबील, और मिस्कीनों और मुसाफिरों के ऊपर खर्च करो, लेकिन वला तुबद्दिर तबजीरा, इसराफ मत करो, इसलिए इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, के मुबज्जिरीन हद से ज्यादा खर्च करने वाले वो शैतान के भाई हैं। और आगे इरशाद फरमाया वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़उद मलूमन महसूरा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का एक खूबसूरत उसूल बयान फरमा दिया कि ना तो इतनी ज़्यादा कंजूसी कि बिल्कुल अपने हाथ को अपने गले से बांध के रख दिया जाए और अपने घर वालों पे भी खर्च ना करे, और ना ही इतनी ज़्यादा सखावत कि अपने खाने पीने के लिए भी कुछ ना बचे, बल्कि एतदाल की राह इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। और फरमाया इन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को वसी करता है और जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को तंग करता है। इन्नहु बिइबादिही खबीरन बसीरा, वो अपने बंदों के हालात से बाखबर है और उनको देख रहा है। और आगे हुक्म इरशाद फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी औलाद को भूख के डर से कत्ल मत करो। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उनको भी रिज़्क़ देते हैं और तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं, और ऐन मुमकिन है कि तुम्हें जो रिज़्क़ दिया जाता है वो उनकी बरकत और उनके सबब तुम्हें दिया जाता हो, इसलिए अपनी औलाद को कत्ल मत करो। वला तक़रबु ज़िना, ज़िना बेहयाई और बुराई के करीब भी मत जाओ। वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और किसी इंसान को नाहक कत्ल मत करो। और इसी तरह फरमाया कि वला तक़रबू माल यतीम, यतीम के माल के करीब भी मत जाओ, नाहक यतीम का माल मत खाओ। और आगे इरशाद फरमाया वअऊफू बिल अहद, अपने मुआहिदों को एग्रीमेंट को पूरा करो और उनकी जो शिक़ें जो उनके अंदर उसूल और ज़वाबित तय किए गए उनके ऊपर मुकम्मल उनकी पासदारी करो, इसलिए इन्नल अहद कान मसऊला, इन मुआहिदों के बारे में क़यामत में पूछा जाएगा। और आगे इरशाद फरमाया वअऊफुल कैल इज़ा किल्तुम, और वज़न करते हुए ठीक ठीक तोलो, उसमें कमी बेशी मत करो। और फरमाया कि वला तमशी फिल अर्द मरहा, ज़मीन में अकड़ अकड़ कर मत चलो, बल्कि फरमाया इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, तुम ज़मीन को फाड़ नहीं सकते और पहाड़ों की बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए इंतहाई आजिज़ी के साथ ज़मीन पे रहो। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, और हदीस में फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ु और आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह उसको बुलंद फरमा देते हैं। और फिर आखिर में दोबारा वही तौहीद की दावत दी गई और फरमाया वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी और को हरगिज शरीक मत ठहराओ, किसी और की इबादत मत करो। अगर ऐसा करोगे फतुल्क़ा फ़ी जहन्नम मलूमन मदहूरा, तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम होगा। और फिर इस सूरह मुबारका में तहज्जुद की नमाज पढ़ने का एहतमाम करने का हुक्म दिया गया और कहा कि तहज्जुद की नमाज अदा किया करो। और फिर आखिर में इस सूरह मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। आप अपनी उम्मत के लोगों को जन्नत की खुशखबरी भी सुनाते हैं और उन्हें जहन्नुम से डराते भी हैं। इसके बाद सूरतुल कहफ है। सूरतुल कहफ ये मक्की सूरत है और इसमें अस्हाबुल कहफ का वाक़या जिक्र किया गया, इसलिए इस सूरह मुबारका का नाम सूरतुल कहफ रखा गया।
مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ کہف میں بنیادی طور پر مادیت پرست اور اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا اور کہا کہ اہل ایمان وہ ہمیشہ اپنے ایمان کو ترجیح دیتے ہیں اور ایمان پر کبھی کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کرتے، جبکہ مادیت پرست ان کے لیے سب کچھ مادیت ہوتی ہے، وہ دنیاوی مال و دولت اور جاؤ حشمت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دجال وہ مادیت کا سب سے بڑا نمائندہ ہوگا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات کی تلاوت کا اہتمام کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اصحاب الکہف کا واقعہ ذکر کیا۔ یہ وہ چند نوجوان تھے کہ جو اپنے بادشاہ کے سامنے انہوں نے کلمہ حق بلند کیا۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے مخالفین اور اپنی بات نہ ماننے والوں کے اوپر تشدد کرتا تھا اور ان کو قتل کر دیا کرتا تھا، اور بعض اوقات ان کو مال و دولت کا لالچ دیا کرتا تھا۔ تو اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے، ان کو پہلے اس بادشاہ نے لالچ دیا، پھر ان کو ڈرایا دھمکایا اور دھمکیاں دی اور کہا کہ ہمارے مذہب کے اوپر، ہمارے دین کے اوپر آ جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ان نوجوانوں نے اپنے علاقے سے ہجرت کی اور ایک غار میں جا کر پناہ لی اور اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ 309 سال تک وہ وہاں پر اس نیند اور موت کی حالت میں رہے۔ 309 سال بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا، اور دوبارہ جب زندہ فرمایا اور وہ جاگے تو ان کو بھوک محسوس ہوئی۔ ان کو محسوس تک نہ ہوا کہ ہم 309 سال سے یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک ساتھی کو بھیجا کہ وہ کھانا لے کر آئے۔ جب وہ کھانا لینے کے لیے گیا بازار میں، اس نے 309 سال پہلے والا سکہ نکالا تو لوگوں میں چونکہ ان کے بارے میں بڑی شہرت ہو گئی تھی اور اس وقت حالات تبدیل ہو گئے تھے۔ جب وہ ہجرت کر کے آئے تو ایک مشرک بادشاہ کی حکومت تھی، اب ایک اہل حق اور اہل ایمان بادشاہ کی وہاں پر حکومت تھی۔ لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور پہچان لیا اور پھر عزت و تکریم کے ساتھ ان کو اپنے معاشرے میں عزت دی۔ تو یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد یہ ترغیب دی گئی کہ انسان کو اپنے ایمان کے لیے اگر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنا عہدہ منصب چھوڑنا پڑے اور اپنی آرائش، اپنی سہولیات کو ترک کرنا پڑے تو انسان کو ترک کر دینا چاہیے، لیکن اپنے ایمان پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں 2 انوکھے واقعات ذکر کیے گئے۔ ایک مثال ذکر کی گئی ایک ایسے شخص کی کہ جس کا پھلدار باغ تھا اور وہ اپنے باغ کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ اس کا ایک مخلص اہل ایمان ساتھی تھا، وہ اسے سمجھاتا تھا کہ اس مال و دولت نے ختم ہو جانا ہے، تم اس پر اتراتے کیوں ہو، تم اس کے اوپر فخر کیوں کرتے ہو اور اللہ کی یاد سے غافل کیوں ہو جاتے ہو، تم نے اس باغ کو ترک کر دو اور اللہ کی یاد میں اس باغ کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو۔ لیکن اس دوست کی نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ مسلسل دنیا کی محبت میں پڑا رہا کہ اچانک ایک تیز آندھی آئی، طوفان آیا اور اس کا سارا باغ تباہ ہو کر رہ گیا۔ تو یہاں پر یہ نصیحت کی گئی کہ دنیاوی مال و دولت کے ساتھ دل نہیں لگانا چاہیے، یہ عارضی چیزیں ہیں اور یہ ختم ہونے والی ہیں۔ جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے وہ اللہ کی محبت ہے، وہ ایمان ہے، وہ دین ہے، وہ نیک اعمال ہے اور وہ قرآن کریم ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ انسان کو اپنا دل لگانا چاہیے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس دنیا میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو ان سے زیادہ علم رکھتا ہے تو اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فلاں مقام پر ایک دریا کے کنارے ان سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ سفر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا،
کہ تم میرے ساتھ صبر کر کے سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں صبر کروں گا اور آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا۔ چنانچہ اس شرط پر حضرت خضر نے ان کو ساتھ لیا، کشتی میں سوار ہوئے، اور ان کشتی والوں نے دیکھا کہ بزرگ ہیں، ان سے کرایہ وصول نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ نکالا اور اس کشتی کو عیب دار بنا دیا۔ حضرت موسیٰ جو اللہ کے بڑے جلالی پیغمبر تھے، ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، ہمارے ساتھ احسان والا معاملہ کیا اور آپ نے ان کی کشتی کو نقصان پہنچا دیا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا؟ اب اگر آپ نے کوئی سوال کیا تو ہم ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر آگے چلے۔ آگے دیکھا کہ ایک گراؤنڈ میں ایک معصوم بچہ کھیل رہا ہے۔ حضرت خضر نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ سے اب بھی رہا نہ گیا اور فرمایا کہ آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی؟ کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ کہا اگر میں نے آپ سے ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر اس کے بعد میں نے کوئی سوال کیا تو پھر آپ مجھے جدا کر دیجئے گا، میں آپ کے ساتھ سفر نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ آگے چل پڑے۔ دیکھا ایک بستی میں بھوک لگی تھی، ان سے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اسی بستی میں ایک دیوار ٹیڑھی ہوئی تھی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی تعمیر نو شروع کر دی اور اس کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ سے پھر بھی رہا نہ گیا اور فرمایا کہ یہ آپ نے عجیب حرکت کی کہ یہ ان بستی والوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور آپ کو ان سے اتنی ہمدردی کہ ان کی دیوار تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک و بینک، کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا مرحلہ آ چکا ہے۔ اب میں ان تینوں چیزوں کی حکمتیں بھی بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو کشتی کو میں نے عیب دار کیا وہ اس لیے کہ ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، تو یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، میں نے اس لیے اس کے اندر عیب پیدا کیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ سے بچ سکے۔ اور جس معصوم کو میں نے قتل کیا اس کے والدین بڑے نیک صالح تھے، یہ ان کے لیے گمراہی کا سبب بلکہ ان کو کفر تک لے جانے کا سبب بن جاتا، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا اور اس کے بدلے میں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے گا۔ اور تیسرا جو دیوار میں تعمیر کر رہا ہوں یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے جن کے والدین بڑے نیک اور صالح تھے اور انہوں نے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ رکھا ہے، تو میں اس لیے تعمیر کر رہا ہوں تاکہ لوگ وہ خزانہ نہ نکال لیں اور ان یتیم بچوں کو ان کا خزانہ مل سکے۔ تو یہ تینوں واقعات ذکر کرنے کے بعد یہ ترغیب دی گئی کہ بسا اوقات ظاہراً انسان کچھ اور دیکھتا ہے لیکن اس میں اللہ کی کئی حکمتیں، کئی راز پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے ان ظاہری اسباب کو دیکھ کر انسان کو اپنا زاویہ نگاہ اس طرف نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین رکھنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے جو حالات انسان کے لیے بنتے ہیں وہ ہمیشہ اس کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہاں ذوالقرنین کا تذکرہ کیا گیا جنہوں نے مشرق اور مغرب تک کا سفر کیا اور وہاں پر ایک قوم کو پایا کہ جو یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم کے شکار تھے، انہوں نے ان کے کہنے پر اس کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی اور وہ قوم یاجوج ماجوج کے مظالم سے بچ گئی۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں دوبارہ توحید کی دعوت دی گئی اور کہا گیا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، جو میرے ساتھ اور چیزوں کو شریک کرتے ہیں اور کسی اور کی عبادت کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر آگے اللہ کی عظمت کو بیان کیا گیا اور فرمایا میرے محبوب آپ کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر روئے زمین پر جتنے سمندر ہیں یہ سیاہی بن جائیں
کائنات پر جتنے درخت ہیں یہ کلموں کی صورت اختیار کر جائیں اور انسان کو طویل عمر دے دی جائے، ساری کائنات کے انسان لگ جائیں، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو لکھنا شروع کر دیں، یہ سیاہی خشک ہو جائے گی، یہ کلمیں ٹوٹ پڑیں گی، انسانوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا ورسول